جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اترولی میں جو ضلع علی گڑھ میں ہے، یہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ شیخ فیاض المکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ شیخ فیاض المکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو کہ امروہہ میں صابری سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، حضرت شاہ شیخ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ اور حضرت عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ امروہہ کے اندر ڈاکٹر صاحب کہلاتے ہیں، اس زمانے کے ڈاکٹر صاحب۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب کیوں کہلاتے ہیں کہ جس مرض میں بھی آپ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت شاہ شیخ فیاض المکی علیہ رحمہ نے حضرت شاہ شیخ عبد الہادی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے سرفرازی عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی۔ تو آج حضرت شاہ شیخ فیاض المکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ ناظم صابری صاحب علی گڑھ سے، جناب خواجہ حسن فاروقی صاحب، جناب آس محمد صاحب اترولی سے، جناب قبلہ میرے پیر بھائی حضرت خواجہ راشد فریدی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید جناب شکیل صابری صاحب مراد آبادی ادام اللہ فیوزہم، اور فہیم صابری، اور یہ ساتھ میں جناب صوفی نسیم صاحب صابری جو کہ حضرت خواجہ راشد فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ، اور میرے پیر بھائی جناب خواجہ یوسف فاروقی صاحب، جناب اظہر صابری صاحب، جناب سلمان صابری صاحب۔ آج ہم لوگ یہاں پر حاضری دینے آئے ہیں، اور وہ حاضری دینے کی وجہ بھی یہ ہے، میں تو اکثر آتا رہتا ہوں۔ آج یہ سارے حضرات جو ہیں اترولی میں غوریہ محلے میں ایک بزرگ ہیں، ان بزرگ کا نام ہے حضرت شاہ شیخ عبد الرحیم، حضرت شاہ شیخ عبد الرحیم عرف غوری شاہ بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر اترولی کا یہ محلہ قائم اور دائم، جن کے نام سے ہی محلہ ہے۔ اور ہم لوگوں کی بدقسمتی، بدنصیبی، بدبختی یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ حضرت شاہ شیخ عبد الرحیم عرف غوری شاہ بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ اولاد فرید، بابا فرید کی اولاد ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ ہے، آپ فاروقی بھی ہیں اور فریدی بھی ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں حضرت شاہ شیخ عبد الرحیم عرف غوری شاہ بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین خاکسار لقمان احمد فاروقی راشدی صابری چشتی نقشبندی سہروردی ثم علی گڑھی، اور حضرت شاہ شیخ فیاض المکی علیہ رحمہ بادشاہ وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں آپ۔ کون؟ حضرت شاہ شیخ فیاض المکی رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ جس وقت فتاوی عالمگیری جو کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، بغیر فتاوی عالمگیری کے مولوی کی سند مل ہی نہیں سکتی، آپ نے بھی فتاوی عالمگیری کہ آپ کے ذمے بھی دیکھ ریکھ رہی ہے۔ آپ ایسے عالم بزرگ ہیں، عالم بزرگ، کامل بزرگ، فاضل بزرگ، سلسلہ صابری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ اور ایک وقت وہ ہوا کہ آپ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہو کے آگرہ سے علی گڑھ آ گئے اترولی میں۔ جب آپ ناراض ہو کر علی گڑھ تشریف لے آئے تو بادشاہ وقت یعنی مرید نے، اورنگزیب نے کئی بار قاصد بھیجے، آپ نہیں گئے۔ ایک بار قاصد بھیجا، آپ نہیں گئے، دوبارہ قاصد بھیجا، آپ نہیں گئے، تبارہ قاصد بھیجا، آپ نہیں گئے۔
चौथा के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को इस अलीगढ़ अतरौली के अंदर तशरीफ़ लानी पड़ी और हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुए, अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाज़िर हुए और अपना सर अक़ीदती नियाज़ में शेख की कदम बोसी की और कदम बोसी करने के बाद हज़रत से फ़रमाया, हज़रत जो कुछ मुझसे खामी कोताही गलती हो गई है हज़रत माफ़ फरमाएँ और मेरे साथ आप आगरा चलें। हज़रत ने फरमाया कि भाई अब हम आगरा नहीं जाएंगे, हमें ये जगह बहुत सुकून की लगी। और ये जगह सुकून की लगी क्यों? सफ़रनामा इब्ने बतूता में इब्ने बतूता ने इस अतरौली को इतरे वली लिखा है। इतरे वली, जहाँ वलियों की खुशबू आती है, और बिगड़ते बिगड़ते ये अतरौली हो गया। जलाली उसको लिखा है इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में शुरफ़ाए जलाली, और अलीगढ़ को लिखा है कौल, हासे दीना कौल। तो ये जगह हज़रत शाह शेख फ़ैयाज़ अल-मक्की अलैहि रहमा को अपने रब से मुलाकात करने की, फैज़ व बरक़ात लेने की इससे मुनासिब जगह महबूब जगह ना दिखाई दी। आपने कहा भाई अब हम नहीं जाएंगे। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त 100 बीघा ज़मीन हज़रत की खिदमत में पेश की, और ये आप चौतरफा बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री भी अभी दिखाऊंगा। ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर की अक़ीदत में ये तामीर करा के दी पूरी बाउंड्री। 100 बीघा में पूरी बाउंड्री थी ये, माशाअल्लाह। और ये बाउंड्री जो है 4 फुट चौड़ी है, और इस बाउंड्री के अंदर, इस 4 दीवारी के अंदर ताक बने हुए हैं। इन ताकों में उस ज़माने में दिए जलाए जाते थे। तो 2.5 मन तेल रोज़ाना जला करता था, 2.5 मन तेल रोज़ाना जलता था। इसीलिए फरमाया, कहने वालों ने कहा है कि मियाँ जंगल में मंगल अगर देखना हो तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, उन्होंने जंगल में मंगल ही किया है। वीराने को रोशन कर दिया, वीरान दिलों को रोशन करने वाले ये लोग हैं, वीरान ज़िंदगियों को खुशनुमा ज़िंदगी बनाने वाले ये लोग हैं। और हमारी लापरवाहियाँ कि आज हम इन औलिया अल्लाह से दूरी इख्तियार करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह है कि हर जगह जलील और रुसवा हो रहे हैं। घर में रुसवा हम, बाहर रुसवा हम, जलीलो ख्वार हम। रिस्क की तंगी, दुनिया भर की तंगियां हैं। अरे मियाँ, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह को याद करोगे रिस्क की तंगी नहीं आएगी। अल्लाह के दोस्तों को याद करोगे रिस्क की तंगी नहीं आएगी, क्योंकि इनके यहाँ तो लंगर आम रहता है। कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, हो अगर ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो जिसकी ज़िंदगी बेहाल हो गई हो और उसे अपनी ज़िंदगी को हाल वाला बनाना हो, तो इन हाल वाले लोगों की बारगाहों में हाज़री दें, इनका वसीला दें। बारगाहे इलाही में जब दोस्त का वसीला दोस्त तक पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों के सदक़े में बेड़ा पार कर देता है। जी अब आइए। जी शकील साहब, भाई आप हजरात मेरे साथ हज़रत शाह शेख अब्दुल रहीम उर्फ़ गौरी शाह बाबा फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ करने आए थे। तो उधर कुल से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं साबरी ग़ुलाम हूँ, तो साबरी ख़ानक़ाह में आप तमाम हजरात की हाज़री कराता चलूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ बचपन से आता हूँ।
اب اسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا جو میرے سرکار کے ساتھ ہوا تھا. ہم اور سرکار اٹاوا خانقاہ میں قل کے لیے سرکار تشریف لے کے گئے. واپس رجب پور جانا تھا. میں نے سرکار کی خوشامد کی, سرکار کے سامنے عرضی رکھی. سرکار سے کہا سرکار اگر ادھر سے علی گڑھ ہوتے ہوئے چلیں تو سرکار بولے چلو, کیونکہ جب تک میں نے کہا نہیں تھا تو سرکار نے بھی نہیں کہا تھا علی گڑھ ہو کے چلو. میں نے جب کہا تو سرکار بولے اچھا ٹھیک ہے فاروقی صاحب علی گڑھ ہو کے چلتے. سرکار تشریف لائے. رات میں قیام ہوا سرکار کا, حضرت خواجہ راشد فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا. جیسے ہی ہم لوگ گھر میں گھسے میں نے فوراً اپنی اہلیہ سے کہا سرکار کی عادت ہے چائے پینے کی, لہٰذا چائے بنا دو. خاموشی سے کہا اندر جا کے. اہلیہ نے کہا کہ گیس ختم ہو گئی ہے. کیا کہا؟ گیس ختم ہو گئی ہے اور سلنڈر نہ تو نیچے ہے نہ اوپر ہے. سرکار کی اتنے میں آواز پہنچی فاروقی صاحب. میں نے کہا جی سرکار حاضر ہوا. کہا چائے اب ہم نہیں پئیں گے, صبح پئیں گے. جبکہ بالکل کان میں بات ہو رہی تھی, آواز بالکل بلند نہیں تھی. آواز ایسی نہیں تھی کہ اندر کمرے سے باہر آ جائے. کمرے میں اگر کوئی دوسرا شخص بیٹھا تھا وہ بھی نہیں سن سکتا تھا. لیکن سرکار کا فیضان دیکھیے. آپ نے کہا فاروقی صاحب چائے صبح پئیں گے. بھائی ہماری عادت ہے فجر کی نماز پڑھتے ہی چائے پینے کی. اب میں دل میں یہ سوچنے لگا, میں نے کہا یار صبح 6 بجے, گیس تو ابھی نہیں ہے, صبح 6 بجے چائے کہاں سے ملے گی. خیر کوئی بات نہیں. یہ بات کہہ کے میں سرکار کی خدمت میں لگ گیا. اہلیہ انہیں خالی سلنڈروں کے پاس 1 بجے گئیں رات کو. پھر دوبارہ انہوں نے سلنڈر اٹھانا شروع کرے تو 3 سلنڈروں میں سے 1 سلنڈر بھرا ہوا ملا. وہ لا کے انہوں نے رات کو 1 بجے, مجھ سے چھوٹا بھائی ہے رضوان احمد فاروقی, اس نے اٹھایا اور سلنڈر لگا دیا. اب صبح نماز سے جب فارغ ہوئے تو سرکار مسکراتے ہوئے کہتے ہیں بھائی فاروقی صاحب اب تو چائے ملے گی نا, گیس آ گئی. میں نے کہا جی حضور. تو بھائی اپنی خالی زندگی کو بھرنا ہو تو یہ ان حضرات کی خدمت میں آؤ, اپنے مرشدوں کی خدمت میں جاؤ. کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو تحت الثری سے اٹھا کے عرش معلیٰ تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مرشدوں سے محبت کرنے والا بنائے, اور خاندان چشت اہل بہشت اور اولیاء اللہ کے صدقے میں اپنے محبوب کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین کی توسل ہم سب کے مقدرات کو بلند تر بلند فرمائے, اور ہم سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. اور جو حاضرین اس وقت اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہوں, خواہ وہ کسی مذہب سے ہوں, الحمدللہ رب العالمین, تمام عالمین کا رب وہ پروردگار عالم ہے, وہ رب حقیقی ہے, ساری مخلوق اسی کی ہے, سب کا خالق وہ ہے, سب کا مالک وہ ہے, سب کا رزاق وہ ہے, سب کا رؤوف وہ ہے, سب کا رحمان وہ ہے, سب کے لیے عظیم اور اکبر وہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم کا, کرم کا, فضل کا, عزت کا, عافیت کا, عنایت کا, غنایت کا, عظمت کا, برکت کا, کاروباری کا معاملہ فرمائے. مولا کریم ہمیں دنیا میں بھی عروج عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عروج عطا فرمائے. اور جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں ویڈیو کے طور پہ یا موجودہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دلی تمناؤں کو اپنے محبوب کی نعلین کے صدقے میں قبول اور مقبول فرمائے, اور ہم سب کے اوپر رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار لقمان احمد فاروقی, علی گڑھ.